شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ تھوڑا سمٹ جائیں تاکہ اللہ کی رحمت ہم سب کو حاصل ہو. تو اس طرح بکھر کر بیٹھنا جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک موقع پر بکھر کے بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول نے منع کیا. اللہ کی رحمت مجلس پر نازل ہوتی ہے جب جم کر بیٹھے. تو اسی لیے صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے کہ چادر اگر ڈالی جائے تو بیچ میں جھول نہ آئے. اب آپ کے سر پر چادر ڈالی جائے تو کیا ہوگا؟ ادھر ایک جھول آتا نہیں، ادھر بھی آتا نہیں. اچھا، تو کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں آغوش میں رکھے اور سنت کے مطابق مجلس میں بٹھائے رکھے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ بہت امن میں ہیں، بہت امن میں ہیں. ابھی آنے سے پہلے یو پی کے بجنور کا ایک ویڈیو کلپ کسی نے بھیجا، تو اس میں نے دیکھا کہ باپ، بیٹی اور ماں تینوں جا رہے ہیں گاڑی پر. زبردستی ان کو ٹھہرا کر کے، منہ پہ رنگ لگا کے، سر پہ پانی ڈال کے کیسا تنگ کر رہے ہیں. اور پھر ان کو پورے ہولی کے رنگ میں رنگ دے کے نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ ان کی کسی اس حرکت پر ان کو کوئی سرزنش کرنے والا ہے. مسلمان اتنے بےکس، اتنے مجبور، اتنے مقہور ہیں، کوئی ان پر روتا نہیں ہے. ان پر کچھ بھی کریں قانون اس کی اجازت دے دیتا ہے، ایسا ہی لگتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی حالات کو پلٹ دے، اللہ تعالی حالات کو پلٹ دے. اللہ ان ظالموں اور ان مجرموں کو وہ سزا دے کہ سارے مجرموں کے لیے عبرت بن جائے. آمین. لیکن درس کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم کو دل میں ایک طرح کی قوت حاصل ہوتی ہے کہ اسلام کبھی ایسا مرعوب اور ڈرا ہوا نہیں تھا. کل کے درس میں ہم نے سنا کہ ابو جہل کے بیٹے عتیبہ کو شیر نے کھا لیا. نہیں، کیوں کھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا کی. کیا کہا؟ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ تیرے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے مقام زرقا پر جب وہ تجارت کے لیے جا رہا تھا قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف، شیر نے ساروں کو چھوڑ کر اسی کو کھایا. یہ نبی کی بد دعا تھی. اس کے بعد کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو دو بڑے صحابہ کی اسلام لانے کا سبب بنے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا، ابو جہل کو ہمیشہ یہ شکایت تھی. ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ ابو الحکم، عقل کا باپ. اسلام نے اس کا نام کیا رکھا؟ جہالت کا باپ. ایسے ہی بدلتا ہے انسان. اگر کوئی صحیح نہیں ہوتا ہے تو ابو الحکم کیا بن گیا؟ ابو جہل بن گیا. تو ابو جہل نے کہا کہ یہ محمد ہمارے بڑے لوگوں کو ایسی ویسی بولتے ہیں، جیسے آج کے مشرک خبر پرستہ بولتے ہیں. نہیں، مجاورہ کیا ہے یہ بچے، ہم نہ ایسا بولتے ہیں، مجاورہ کو ایسا بولتے ہیں، درگاہ کو ایسا بولتے ہیں. تو ویسے زمانے میں ابو جہل نے بھی ویسے ہی کہا، اور ساتھ کہا کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہے گا، اگر محمد سجدے میں جائیں گے تو میں بڑا سا پتھر لاؤں گا اور ان کا سر کچل دوں گا. کس کا ارادہ ہے؟ ابو جہل کا ارادہ ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ چاہے تو تم لوگ میری مدد کرو یا تو مجھے چھوڑ دو، میں اپنا کام کر کے رہوں گا، محمد کا سر کچل دوں گا. تو لوگوں نے کہا کہ ابو جہل ہم تم کو اکیلے چھوڑنے والے نہیں ہیں. رات میں بات ہوئی، صبح ہوئی، اور بڑا سا پتھر لے کر انتظار کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی سجدے میں جائیں. بات اس نے کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور سارے لوگ اپنے اپنے مجلس میں آ چکے تھے. کعبہ ہوتا تھا, کعبے کے اطراف میں ایک طرف بنو عبد مناف, دوسری طرف بنو مخزوم, الگ الگ ٹرائب مجلس بنا کے بیٹھتے تھے. سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی ہیں, بڑا سا پتھر لے کر ابو جہل آگے جا رہا ہے, لیکن جب قریب پہنچا تو جس تیزی کے ساتھ گیا تھا اسی تیزی کے ساتھ ریٹرن بھاگ کر آنے لگا, وہاں سے بھاگ کر آنے لگا. چہرے کا رنگ بدل گیا. جو لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے, لائیو دیکھنا چاہ رہے تھے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بلا کہ ابو جہل ایسا کرے گا, ہم دیکھ کر مزہ لیں گے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا, اور وہ جو پتھر لے گیا تھا وہ پتھر, اس کا ہاتھ پتھر کو نہیں, پتھر ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا, پتھر ہاتھ کو نہیں چھوڑ رہا تھا. بڑی مشکل سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا. تو سارے لوگ اس کے پاس گئے, جا کر بولا ابو الحکم کیا ہو گیا, تمہیں کیا ہو گیا, تم نے بڑی خوب اڑائی تھی رات میں, اللہ کے نبی کی سر پر پتھر ڈالے گا. تو ابو جہل نے کہا کہ میں جیسے ہی قریب گیا ایک بڑا سا اونٹ آیا, اور اونٹ, اس کی کھوپڑی, اس کی گردن, اس کے دانت ایسے تھے کہ میں نے کبھی ایسا اونٹ نہیں دیکھا تھا. وہ مجھے کھانا چاہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے. وہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام تھے. ابو جہل قریب آتا تو وہ ان کو پکڑ لیتے. تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتہ جانور کا بھیس بھی اختیار کر سکتا ہے. اللہ نے فرشتوں کو یہ اختیار دیا ہے. کبھی انسانی روپ میں بھی فرشتہ آتا ہے, کبھی اونٹ کا روپ بھی فرشتے نے اختیار کیا. اس کے بعد ابو جہل نے ایک اور حرکت کی. صبح و شام اسی میں اس کا کام ہوتا تھا. ایسے بہت سارے لوگ زمانے میں ہوتے ہیں جو امیر حمزہ کے اسلام لانے کا سبب بنا. جیسے کہتے ہیں کہ ایک بار مشرکین حطیم میں جمع تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور سے بات کہہ دیا. یعنی لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی, طرح طرح کی باتیں کہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک صبر کر رہے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب غصہ یہ ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے پاس, اچھی طرح سن لیں, میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی. جیسے ہی یہ بات اللہ کے نبی نے کہا, جتنے کافر مشرک بیٹھے ہوئے تھے سب ایک دم خاموش ہو گئے, ان پر سکتہ طاری ہو گیا, اور سب لوگ آ کر کہتے ہیں ابو القاسم آپ واپس جائیے, اللہ کی قسم ہم نے آپ پر زیادتی کی. ایسا بول کر انہوں نے بھیج دیا. لیکن دوسرے دن ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ایک نے چادر ڈالی, جیسے شیخ نے یہاں لکھا کہ گردن میں چادر ڈال کر اس کو لپیٹنے لگا. ایسے گردن میں چادر ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو لپیٹنے لگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے آئے. لوگ کہا اتقتلون رجلا کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرو گے ان یقول ربی اللہ, جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا. تو کہتے ہیں کہ جب چادر تنگ ہو گئی تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے سخت ترین بدترین سلوک جو قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ کون سا سلوک تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن عقبہ بن ابی معیط نے چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ڈالی اور اسے فولڈ کرنے لگا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھٹ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی کیسی تکلیفیں نبی کو دے گئی. اب تک کی باتوں میں آپ نے دیکھا کہ میرے نبی, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں میں خون جمع, کبھی آپ کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی کوشش ہوئی,
کبھی آپ کے گھر کی ہانڈی الٹ دی گئی اور کبھی آپ کو پاگل اور مجنون کہا گیا، کتنی مرتبہ تو آپ پر مار پڑی. تو کبھی ہم سوچتے ہیں یہ تو ہماری زندگی میں کبھی نہیں ہوا. جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں سب سے کبھی ہم نے اللہ کے دین کے لیے تکلیف نہیں اٹھائی. زیادہ سے زیادہ بولیں گے تو کیا بولیں گے، کبھی آپ کو کچھ باتیں سننی پڑیں گی، لیکن جس تکلیف سے، جس مشقت اور تکلیف ایذا رسانی کی زندگی سے نبی کا گزر ہوا، ویسے ہم سب پر کچھ نہیں ہوا. آگے چلو کہتے ہیں حضرت حمزہ ان کا جو ٹائٹل ہے سید الشہداء، سید الشہداء شہیدوں کے سردار. اور یہ ہنٹر، بڑے شکاری تھے، شکار کرتے تھے، وہ شکاری تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ 6 سن ہجری میں یہ مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل صفا کی پہاڑی پر سے گزر رہا تھا. صفا کی جو پہاڑی تھی، آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، صفا مروہ پر آپ سعی کرتے ہیں، تو وہاں سے جب گزرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچائی، گالیاں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں بولے. معلوم تھا کہ ابو جہل ہے، لیکن اس نے اتنا ہی نہیں کیا، آپ کے سر پر پتھر سے مار ماری، جس کی وجہ سے آپ کے سر سے خون بہنے لگا. بات کیا، باتیں بولی، سخت سست کہا، لیکن اللہ کے نبی خاموش تھے. تو یہی ہوتا ہے، اگر اسے اور جب غصہ آیا، اس نے پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو زخمی کر دیا. یہ ساری کاروائی یہ نوکرانی تھی عبداللہ بن جدعان کی، وہ دیکھ رہی تھی، یہ جو بھی ہو رہا تھا وہ سارا دیکھ رہی تھی. اور دوسری طرف سے حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے. تو وہ نوکرانی ان کے پاس گئی، جا کر کہا کہ حمزہ آپ لوگ اللہ کے نبی کے خاندان کے ہیں، آپ لوگوں کے زندہ ہوتے ہوئے ابو جہل نبی کے سر کو خون آلود کر رہا ہے، نبی کا سر خون آلود ہو رہا ہے. تو مضبوط نوجوان تھے حمزہ رضی اللہ عنہ، بڑا غصہ آیا، ابو جہل کے سامنے گئے اور خوب اس کی پٹائی کر دی. جتنا مارنا تھا اس کو مارا، اور مارنے سے پہلے سیدھے حرم میں گئے. دیکھا آپ نے جو بھی ہوتا تھا وہ زمانے میں، حرم ایک کمیونٹی سینٹر تھا، وہاں ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ادھر مارا، ادھر اپنے دوستوں میں جا کے سنانے لگا کہ محمد کو میں نے ایسے مارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حمزہ آئے رضی اللہ عنہ، آ کر کہا اے سرین پر خوشبو لگانے والے، ہم لوگ عطر کہاں لگاتے ہیں؟ کپڑوں پہ لگاتے ہیں. ابو جہل پیچھے لگاتا تھا. تو سرین کہتے ہیں بیک سیٹنگ کو. تو اردو کے الگ الگ الفاظ ہیں، اردو میں الگ الگ. سرین کے معنی چوتڑ، یہ جو پیچھے کا حصہ ہے نہیں، اس پر خوشبو لگانے والے. اس سے ویسے بولا ابو جہل کو. کہتے ہیں او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، کوہات کیا بولتے ہیں؟ بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے. دیکھا آپ نے، حالانکہ میں اس کے دین پر ہوں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حالانکہ کیا نہیں ہوئے تھے؟ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ میں اس کے دین پر ہوں، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں وہ تیر چلانے کا جو کمان تھا، بینڈ جو ہوتا ہے، اسے لے کر اچھی پٹائی اس کی کر دی. اب ایسا ہوا کہ اس کے قبیلے بنو مخزوم کے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی وہاں آ گئے. اب دونوں قبائل میں لڑائی کا ماحول ہو گیا. تو ابو جہل نے کہا کہ غلطی میری ہے، میں نے محمد کو مارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی میری ہے. بات ختم ہو گئی. لیکن ایک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں آنے کا ایک راستہ کھل گیا، آپ اسلام میں آ گئے. دوسرے آدمی وہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ان کے اسلام لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق مسلمان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو اتنا ستاتے تھے. جو لوگ ہجرت کر کے جاتے تھے تو کبھی ہجرت کر کے جانے والوں کے پاس آئے
تو ایک وائف اور ہسبینڈ ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو ایسے حضرت عمر نے دیکھا تو بیوی نے کہا کہ عمر شاید ان کا دل اسلام کے لیے نرم ہو گیا ہے. تو ان کے شوہر نے کہا ہو سکتا ہے کہ عمر کا گدھا مسلمان ہو جائے لیکن عمر مسلمان نہیں ہوگا. کیا بولے؟ سمجھ آیا آپ کو؟ کتنا لوگ ان کی اسلام لانے سے مایوس ہو گئے تھے. عمر کا گدھا، ہمارے ٹرپلیکن کے زبان میں گدھا ویسے نہ بولا، تو عمر کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن یہی عمر کیا تھے؟ امیر المؤمنین تھے. امیر المؤمنین تھے. یہی عمر وہ تھے جس گلی سے گزرتے اس گلی سے شیطان بھی نہیں گزرتا، ڈر جاتا، بھاگ جاتا. اور عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے فتوے پوچھتی تھی. اللہ کے رسول ایسا ویسا. حضرت عمر آتے سو بھاگ جاتے. حضرت عمر پوچھتے یا عدوات انفسکم، اے جان کی دشمنوں، اللہ کے نبی سے بیٹھ کے فتویٰ پوچھتی ہو، میں آتی ہوں تو سب بھاگ جاتے ہو، میں جب آتا ہوں سب بھاگ جاتی ہو. بولا نہیں عمر، آپ کو دیکھ کے ہم کو ڈر لگتا ہے. عورتیں بھی کیا بولتی تھی؟ عمر آپ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو ڈر لگتا ہے. وہ تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اتنی موٹی کتاب الفاروق لکھی گئی. ایک زمانے میں مدینے کی زندگی میں ہمارے دکتور آر کے نور رحمہ اللہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، یہی وہ مارچ کا مہینہ تھا جس میں ہم نے اس علم کے پہاڑ کو کھویا ہے. ہاں، اس علم کے پہاڑ کو ہم نے کھویا. وہ دکتور آر کے رحمہ اللہ، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو ججمنٹس تھے اخذیت عمر، اس پر انہوں نے بڑا سا ایک یہ لکھا تھا، رسالہ لکھا تھا، پی ایچ ڈی کا تھا یا اس کا انہوں نے یہ لکھا تھا. تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پورے فیصلے انہوں نے لکھے تھے. وہ زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ تھا تو میں اسے کمپیوٹر پہ ٹائپ کرتا تھا. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی اسلام لانے کی بات یہ ہو رہی ہے 6 سن ہجری میں، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کی 3 دن کے بعد. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب و بابی جہل بن ہشام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ 2 آدمی ہیں بڑے پیارے ہیں تیرے پاس، وہ دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دعوت دے دے، اسلام کی توفیق دے دے. وہ دونوں کون ہیں؟ عمر فاروق یا ابو جہل بن ہشام. لیکن یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے سے متعلق بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ جو ہم بچپن سے سنتے ہیں، ان کی بہن کی اسلام لانے کا انہوں نے سنا، بہن کے گھر گئے، بہن کو مارا. اس کے بعد یہ واقعہ، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے لیکن یہ اتنا صحیح نہیں ہے جیسے کہتے ہیں. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے. مسلمانوں کو ایک زمانے تک ستاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے باہر رات گزارنے پڑا. گھر میں نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی آدمی باہر رات گزارنے کا موقع آتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ زمانہ رات میں اگر جانا ہے تو حرم ہی جانا پڑتا تھا، کہیں کوئی جگہ نہیں تھی. تو حرم کعبۃ اللہ میں گئے. کعبۃ اللہ کے پردے وہ زمانے میں ہوتے تھے، کعبۃ اللہ کے پردے میں گھس گئے. سخت ٹھنڈ پڑتی تھی. کعبۃ اللہ کے جو پردے ہوتے تھے وہ زمانے سے کعبے کو پردہ پہناتے تھے. ایک زمانے تک کعبے کا پردہ انڈیا سے جاتا تھا، انڈیا سے جاتا تھا. کہاں کہ وہ کعبے کے پردے میں گھس گئے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. الحاقہ والملحاقہ، یعنی وہ جو سورہ حاقہ کی روایت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے لگے. وہ پردے میں ہیں، اللہ کے نبی کو تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں لیکن سورہ حاقہ سن رہے ہیں. اور ان کو عجیب لگا. بولا کہ یہ تو شاعر کی بات نہیں ہے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میں نے جی میں کہا، میں نے دل میں کہا کہ شاعر نہیں، کاہن تو ہو سکتے ہیں، سوسیر یہ کاہن تو ہو سکتے ہیں، لیکن فوراً اللہ کے نبی نے اور ایک آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، آخری تک۔ یہ کسی قول کا، یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے قرآن سنا میرے دل میں اسلام کی بات بیٹھ گئی۔ وہ پہلا موقع تھا رات کے وقت جو کعبۃ اللہ میں سنا تھا، لیکن ابھی دل کے اندر جاہلی جذبات اور عصبیت موجود تھی۔ ایک مرتبہ بے زنگ دور ہونا مشکل ہے، تو لیکن دشمنی کا حال یہ تھا کہ ایک روز خود تلوار لے کر نکلے کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ختم کر دیتے ہیں، سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو تلوار لے کر نکلے، لیکن جب راستے میں تھے تو نعیم بن عبداللہ عدوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ تو وہ آدمی نے دیکھا کہ عمر بڑے غصے میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہیں؟ ہاتھ میں تلوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرو گے تو بنو ہاشم سے کیسے بچو گے؟ ان کا خاندان تم کو نہیں چھوڑے گا، ان کا خاندان تم کو نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو۔ ویسے ہوتا تھا، تم بھی ایسی باتیں کر رہے ہو، تم بھی مسلمان ہو گئے ہو۔ تو اس نے کہا یہ ایک عجیب بات نہ بتا دوں؟ اچھا ایسی بات ہے، تم میری بات ذرا سنو، تمہاری بہن اور بہنوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو ایک الگ ان کو انفارمیشن ملا۔ تو عمر نے کہا کہ اچھا ادھر جانے سے پہلے کدھر جائیں؟ اپنے بہن کے گھر چلیں، پہلے یہ حساب پورا کر دیتے ہیں، بعد میں ادھر جاتے ہیں۔ تو عمر غصے سے بے قابو ہو گئے، سیدھے بہن کی گھر کی طرف آئے، اور وہاں جب پہنچے تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو داعی تھے، وہ زمانے میں مبلغ تھے، وہ حضرت عمر کے گھر میں، حضرت عمر کی بہن کے گھر میں بہن اور بہنوی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ قرآن پڑھا، دیکھا آپ نے، اسلام میں آ جانے کے بعد فالو بہت ضروری چیز ہے۔ اگر کسی کو اسلام کی توفیق مل جاتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نہ نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں نہ دعائیں سکھاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، اس کو اسلام سکھانا چاہیے تاکہ وہ اسلام پر برقرار رہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ان کو پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے آنا جانا ہوتا تھا۔ اب جب حضرت عمر کی آواز انہوں نے سنی گھر کے باہر، تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ پہلے وہ چھپ گئے کہ اب میری خیر نہیں۔ تو ادھر حضرت عمر کی بہن نے وہ جو صحیفہ تھا، وہ زمانے میں تو پیپر نہیں تھا جس پر بھی پتوں پر چمڑوں پر قرآن لکھا جاتا تھا، انہوں نے وہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر وہ قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ میں نے سنا۔ تو بہن نے کہا آپ نے کچھ بھی نہیں سنا، ہم لوگ باتیں کر رہے تھے۔ لیکن وہ تو غصے میں تھے، انہوں نے خوب مارا۔ تو پہلے بہنوی کو مارا، تو بہن آگے آئی اور آ کر کہا کہ، لیکن کہتے ہیں کہ بہن کے چہرے پر جیسے ایسے مارا کہ چہرہ خون ہو گیا، خون آلود ہو گیا۔ بہن کے چہرے پر ایسی مار انہوں نے ماری کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ تو ساری باتوں سے لگتا ہے کہ وہ صرف خون ہی خون وہ زمانے میں ہوتا تھا اسلام کی قربانیوں میں۔ بہن نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب تم نے مار ہی دیا ہے تو میں کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مایوس ہو گئے اور بولا کہ اچھا ایسا کرو، جو کتاب آپ لوگ پڑھ رہے تھے وہ کتاب مجھے بتاؤ۔ تو ان کے سامنے وہ کتاب رکھا، اور رکھنے سے پہلے کہا کہ تم ناپاک ہو۔ کیا بولے؟ یہ آپ کو نہیں دے سکتے ہیں ہم، اس لیے کہ تم ناپاک ہو۔ اسی لیے ایک آدمی مسلمان ہونے سے پہلے غسل کرنا اس کے لیے کیا ہے؟
वाजिब है, ज़रूरी। अलबत्ता एक साहब ने मुझे अभी ईशा से पहले भी पूछा कि क्या कुरान मजीद पढ़ने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। तो अगर ये तो इस्लाम ही में नहीं आए थे, लेकिन आम एक मुसलमान है वो उसे जनाबत तो नहीं है, हदस असगर है, इन्हें वज़ू करने की ज़रूरत है, तो अगर वो अपने दिल से कुरान पढ़ता है जो याद है, तो उसे वज़ू बनाने की ज़रूरत नहीं। मोबाइल में अगर कुरान पढ़ता है तो उसे वज़ू बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिजिकल आप कुरान सहीफ़ा अपने हाथ में लेते हैं, चाहे एक पारा लें, पूरे कुरान के 30 पारे लें, आप वज़ू बनाकर ही लेंगे। समझ में आई बात। इसकी दलील सूरह वाक़िया की आयत ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह का यही फतवा है कि आप वज़ू बनाकर ही कुरान छुएंगे। तो उमर फारूक उसमें थोड़ा ऐसा इख्तिलाफ है, किसी ने कहा कि इससे फरिश्ते मुराद हैं, किसी ने कहा कि इंसान मुराद हैं, थोड़ा सा इख्तिलाफ। लेकिन शेख इब्न बाज़ की जो बात है वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो कहते हैं कि बहन ने कहा कि चला अच्छा करो, तुम पहले गुस्ल करो, गुस्ल करो। हज़रत उमर ने उठकर गुस्ल किया, फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने लगे। और पढ़ते पढ़ते कहा ये तो बड़ी पाकीज़ा नाम है, और सूरह ताहा की आयतें पढ़ी जिसमें है इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदुनी वअक़िमिस्सलाता लिज़िक्री। वहां तक जब पहुंचे कहने लगे अरे ये किताब में तो बड़ी अच्छी बातें हैं, किताब में बड़ी अच्छी बातें हैं। तो साथ कहा कि अब मैं मुसलमान होना चाहता हूं। देखा आपने, इस्लाम के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता कुरान है। एक ज़माना ऐसा आया कि लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए कहीं मंत्र पढ़े जाने लगे तो कहीं बाइबल पढ़ी जाने लगी। लेकिन असल चीज़ क्या है, ये एक स्टाइल बन गया था, एक हाथ में बाइबल एक हाथ में ऐसा करके ऐसा बताना, बोला कि नहीं। सहाबा किराम ने जो सुनाया वो क्या था, कुरान। आप कुरान दीजिए, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़कर सुनाइए। जिस कुरान को सूरह मरियम को अगर पढ़कर हबशा नजाशी असहमा रो सकता है, जिस कुरान की आयतें उमर इब्न खत्ताब पर असर कर सकती हैं, तो वो इन लोगों पर क्यों नहीं असर कर सकती। आप कुरान पढ़। हमारी मुश्किल क्या है, हम ना खुद कुरान पढ़ने आता नहीं। हम कितने भी जो भी हम लोग दाई हैं 5 पारे बमुश्किल याद रहेंगे हम लोग, नहीं हमारा हाल ये है। चूंकि हमारी कमजोरी है, हमको कुरान याद नहीं है, इसलिए फाक़िदुश्शै ला युअती, जिसके पास जो नहीं है वो दूसरों को दे नहीं सकता। तो पहले क्या करना, हमें याद करना, हमें कुरान तजवीद के साथ याद करना। असर पुरतासीर आवाज में आप कुरान पढ़िए, लोग सुनकर माशाअल्लाह खुद ब खुद इस्लाम की तरफ आ जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि हजरत अब उन्होंने कहा कि मुझे मोहम्मद का पता बताओ। क्या करो, मुझे मोहम्मद का पता बताओ, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। जैसे ही आवाज खब्बाब बिन अरत के कानों में पड़ी, जो वही छुपे हुए थे, बोला अब तो मेरा बाहर निकलना जरूरी है। वो बाहर निकल के आए, वही छुपे हुए थे। बोला कि अब तो उमर का गुस्सा थम गया है, तो अब तो काम बन जाएगा। कहने लगे उमर खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात को तुम्हारे मुताल्लिक दुआ की थी। खब्बाब बिन अरत ने सुना था अल्लाह के नबी ने दुआ की थी कि या अल्लाह उमर बिन खत्ताब या अबू जहल इब्न हिशाम के जरिए इस्लाम को क़ुव्वत पहुंचा, ये वही है और दुआ कबूल होगी। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ के पास जो घर है वहां मुकीम है। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी तलवार लेकर वहां पहुंचे, घर के दरवाजे पर दस्तक दी, और तो एक आदमी ने उठकर देखा, बाज़ रिवायतों में कि अबू बकर ने देखा, तो एक आदमी ने उठकर झांक कर देखा तो उमर तलवार के साथ है। सीधे अल्लाह के नबी के पास आ, बोला अल्लाह के नबी दरवाजे के उस पार उमर है, तलवार के साथ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग थे सारे लोग सिमट कर अल्लाह के नबी के अतराफ हो गए। तो हजरत हमजा ने भी पूछा कि क्या बात है,
لوگوں نے کہا کہ عمر ہے، حضرت حمزہ نے کہا کہ بس عمر ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کے ساتھ آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اگر بری نیت کے ساتھ آئے ہیں تو اسی تلوار سے ان کا کام ہم تمام کر دیں گے۔ حضرت حمزہ نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور آپ کے پاس وحی نازل ہو چکی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے پاس گئے، ان کے کپڑے اور تلوار سے ان کو ایسے پکڑا، سمٹا، یعنی ایسا زور سے جیسے کالر پکڑتے ہیں، ایسے پکڑ کے ان کو دبایا۔ دبانے کے بعد اب بولے اللہ کے نبی کی کیا ہمت، کتنے دلیر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بنا ڈرے تلوار ہاتھ میں ہے لیکن پکڑ کر ایسے سمٹ رہے، کہہ رہے ہیں عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر ویسی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ اس کے بعد فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی مسلمان ہوئے، جتنے صحابہ وہاں بیٹھے تھے اتنے زور سے تکبیر کا انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو یہ آواز کعبۃ اللہ تک جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے سنا، سارے صحابہ سن گئے، سمجھے کیا کی ہوا آج، کیا بولے صحابہ اتنا زور سے اگر تکبیر بولے ہیں تو کچھ بھی کیا کی ہوا ہے۔ دیکھا صحابہ کو کتنی ہمت آ گئی، اسی لیے صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم چھپ چھپ کر کعبۃ اللہ جاتے تھے، لیکن حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو ہم کو ہمت آ گئی اور زور سے انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی، کعبۃ اللہ میں جتنے لوگ تھے انہوں نے سنا۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کی کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا، اور جب وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کو ہمت آ گئی مسلمانوں کو۔ تو کہتے ہیں تو اب مسلمان ہونے کے بعد حضرت عمر نے سوچا کہ میرے اسلام لانے کا معاملہ سب سے پہلے میں کسے سناؤں، تو آپ گیس کیجئے کسے سنا رہیں گے؟ ہاں کس کا دل جلا رہے گا سب سے زیادہ؟ ابو جہل کا۔ دیکھا کیا وہ زمانہ تھا، انہوں نے کہا کہ وہ بولے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے جی میں کہا کہ سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن مکے میں ابو جہل ہے، تو میں سیدھے ابو جہل ہی کے پاس جاؤں گا، بولوں گا کہ میں مسلمان ہوں، جلے ہوئے کو جلانا۔ کہا کہ عجیب بات ہے، بولا کہ اچھا۔ اس کے بعد میں اس کے گھر گیا، ابو جہل کے گھر گئے، جا کر دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، بولا اہلاً و سہلاً، ویلکم، خوش آمدید ابو جہل۔ اسے معلوم نہیں اصل قصہ، بولا کہ مبارک ہو، آئی۔ کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول محمد پر میں ایمان لے کر آیا ہوں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے دروازہ دھڑل سے بند کر دیا۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ جس خوشی سے دروازہ کھولا تھا اس خوشی سے اس نے دروازہ بھینٹ دیا، دروازہ بند کر دیا، اور ساتھ ساتھ کہنے لگا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ سے لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ کیسا برا آدمی ہے؟ اب آپ پوچھیں گے دروازہ بند کرے تو کیسا سنے رہیں گے؟ وہ زمانے میں دروازے کیا تھے؟ وہ زمانے میں سوراخوں والے دروازے تھے، آج کل کے اتنے تو نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا ایسے کچھ لوگ کرتے، اس لیے میں نے صف صفائی دے دی، عقل ہماری بہت تیز کام کرتی ہے۔ اچھا، کسی صاحب نے کبھی مجھے کہا تھا عتیبہ کا واقعہ جب ہم نے پڑھا تو صحرا میں شیر کہاں سے آیا، ایسے سوال کا، عتیبہ کو شیر کھا لیا، وہ تو ڈیزارٹ میں شیر کہاں سے آیا؟ شیر اسے پوچھ کے آتا،
ارے اللہ چاہے تو یہاں بھی شعر آ سکتا، ابھی بھی آ سکتا ہے، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. تو اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا کرے. تو کہتے ہیں یہ سارے واقعے انہوں نے نقل کیے ہیں. تو یہ حضرت عمر تو ان کی اسلام لانے کے بعد جو واقعات ہو اس کی ساری چیزوں کو انہوں نے یہاں نقل کیا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ ایک بار یہاں پڑھ لیتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کیا حالات تھے. تو ابن ہشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر جمحی کے پاس گئے. تو حضرت عمر کا یہ دیکھیے ماشاءاللہ اتنے فراست، اتنے عقل مند تھے. ان کے فیصلے آپ پڑھیں گے تو بڑا تعجب ہوگا. اگر آج کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اگر ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے جو ججمنٹس ہیں، ان کو بڑا فائدہ ہوگا. ہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو ابو جہل کو جا کر سنا دیے. اس کے بعد ایک اور آدمی کی تلاش تھی حضرت عمر کو. وہ کون تھا؟ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کو کوئی بھی چیز وائرل کرنی ہے، پیپر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی خرچہ کرنے، ان کو بٹھا کو بول ڈالے تو انہوں سے وائرل کر ڈالتے ہیں. حضرت عمر کو ویسی ضرورت تھی ایک آدمی کی. تو مکے میں ایک ہی آدمی ویسا تھا، جمیل بن معمر BBC. اسے بول دے تو کیا ہوتا؟ پورا مکہ انہیں بول ڈالتا. تو حضرت عمر اس کے پاس گئے، جا کر کہے یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا. ڈھول پیٹنا بولے تو مانو، ڈھول پیٹنا بولے وہ بات کیا کرتا تھا؟ پورا پھیلا دیتا تھا. تو حضرت عمر نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں. اب اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. عمر بن خطاب کا بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ بے دین ہو گیا ہے. جیسے وہ زمانے میں اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو لوگ اسے ایتھسٹ کہتے تھے. مکے کے لوگ کیا بولتے تھے؟ تو حضرت عمر اس کے پیچھے ہی تھے. بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. تو بہرحال لوگ تھے، حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی. لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے. عجیب سما تھا. یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا، آدھا دن لوگوں سے لڑتے رہے اکیلے آدمی. حضرت عمر فاروق تھک کر بیٹھ گئے. لوگ سر پر سوار تھے. حضرت عمر نے کہا جو کرنا ہے کر لو. اللہ کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے. حضرت عمر نے کہا کہ اگر ہماری تعداد زیادہ رہتی تو ہم لوگ تم سے فیصلہ کر لیتے، یا تو تم رہتے مکے میں یا تو ہم رہتے. ابھی تو ہماری تعداد کیا ہے؟ کم ہے. تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے اس وقت تعداد کتنی تھی؟ 300 سے کم تھی. کچھ حالتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ ذرا صبر سے پڑھتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، زندگی ہے. انشاءاللہ کل اس بات کو ہم مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا علم عطا فرمائے جو نفع بخش ہو. اللہ تعالی اس علم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.